پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے جناتوں کی مسجد کیسی ہوتی ہے، جنات نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیا جنات بھی مسجد میں جا کر قرآن اور نماز پڑھتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ دوستوں، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک امام مسجد جو کہ شریف انسان تھے، وہ ایک مسجد میں امامت کرتے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ امام صاحب انتہائی اعلیٰ درجے کے مالک تھے۔ تمام لوگ یہ تمنا کرتے کہ وہ ان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ امام صاحب اپنے گاؤں سے دور کسی دوسرے گاؤں میں امامت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے ملنے اپنے گاؤں آئے تو گاؤں والوں نے کہا کہ رمضان قریب ہے، آپ اس بار رمضان میں گاؤں واپس آ جائیں اور گاؤں کی مسجد میں نماز تراویح اور دوسری نمازیں پڑھائیں۔ پہلے تو امام صاحب منع کرتے رہے، لیکن گاؤں والوں کے بار بار کہنے پر امام صاحب مان گئے اور کہا کہ میں رمضان میں آؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مل کر واپس چلے گئے۔ 2 مہینے کا عرصہ گزرا تو رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا۔ امام صاحب نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اس بار وہ رمضان اپنے گاؤں میں گزاریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد کی امامت دوسرے شخص کے حوالے کر دی اور اپنے گاؤں کی جانب سفر شروع کر دیا۔ پیارے دوستوں، امام صاحب کا گاؤں کئی میل کے فاصلے پر تھا اور وہ یہ فاصلہ اپنے سائیکل کے ذریعے طے کیا کرتے تھے۔ اس بار بھی امام صاحب نے اپنی سائیکل پکڑی اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیے۔ امام صاحب جنگل کے راستے جا رہے تھے تاکہ جلد سے جلد اپنے گاؤں پہنچ سکیں۔ جنگل کو پار کرتے ہوئے امام صاحب ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے اور اس پہاڑی علاقے کے دوسری طرف امام صاحب کا گاؤں تھا۔ امام صاحب جب پتھریلے راستے پر پہنچے تو رات ڈھلنے لگی اور سورج پہاڑوں کی اوٹ میں ہو گیا، جس کی وجہ سے امام صاحب کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے پہاڑی راستے پر اندازے سے چلنا کسی بڑی مصیبت کو دعوت دینے کے مطابق تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور امام صاحب بھی تھک چکے تھے، تو انہوں نے جنگل میں ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے وہ ایک چوٹی پر چڑھ گئے، جہاں سے انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک چھوٹی پہاڑی پر خوبصورت مسجد موجود ہے۔ اسے دیکھتے ہی امام صاحب نے سوچا کیوں نہ مغرب کی نماز اسی مسجد میں ادا کر لی جائے اور رات بھی یہیں گزار لوں گا۔ یہ سوچ کر امام صاحب جلدی جلدی اس مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نہ تو کوئی امام ہے اور نہ ہی کوئی نمازی۔ جس راستے سے ہو کر امام صاحب مسجد میں پہنچے وہ راستہ بھی ویران تھا اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ صورتحال امام صاحب کے لیے انتہائی انوکھی تھی، کیونکہ وہ جس مسجد میں بھی نماز پڑھایا کرتے تھے وہ نمازیوں سے بھری ہوتی تھی، اور آج ویران مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے امام صاحب عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ دوستوں، اسی کشمکش میں امام صاحب نے وضو کیا اور امامت والے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ ابھی ان کی پہلی رکعت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام صاحب نے محسوس کیا کہ جیسے مسجد گلاب کے عطر سے مہک چکی ہے۔ خیر، امام صاحب نے نماز مکمل کر کے جیسے ہی سلام پھیرا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری پڑی ہے، پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر امام صاحب کافی حیران ہوئے کہ چند لمحے پہلے تو مسجد میں کوئی انسان نہیں دکھائی دے رہا تھا، تو اچانک پوری مسجد نمازیوں سے کیسے بھر گئی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی نمازیوں نے امام صاحب کی خوبصورت تلاوت کی خوب تعریف کی، اور ان میں سے ایک بزرگ شخص آگے بڑھ کر امام صاحب سے کہنے لگے، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے اس مسجد کو آباد کر دیا۔ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اس مسجد میں قیام کریں تو ہم سب آپ کے ساتھ نماز تراویح ادا کیا کریں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ فرض ادا کریں تو رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ کی یہ مسجد بھی آباد رہے گی۔ یہ سن کر امام صاحب انہیں انکار نہ کر سکیں، اور اللہ کی ایک اور مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے انہوں نے تمام نمازیوں سے کہا کہ وہ پورا رمضان ان کے ساتھ گزاریں گے۔ دوستوں، اس کے بعد 1 رمضان سے 25 رمضان تک امام صاحب اسی مسجد میں امامت کرتے رہے، اور نمازی ہر سحری اور افطاری کا بہترین سمام امام صاحب کو پیش کرتے رہے، اور امام صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سحری کو روزہ رکھتے اور مغرب میں نمازیوں کے ہجوم میں افطار کرتے۔ امام صاحب نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے ہی یہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پوری مسجد گلاب و عطر کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ 25ویں روزے کو ایک دن امام صاحب مسجد سے کسی دوسری کام سے باہر نکلے
تو اتفاقاً ان کی ملاقات اپنے ہی گاؤں کے ایک شخص سے ہو گئی جو انہیں اچھے سے پہچانتا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی وہ شخص کہنے لگا، امام صاحب آپ یہاں کہاں؟ آپ نے تو وعدے کے مطابق موجودہ رمضان اپنے گاؤں میں ہی گزارنا تھا، مگر آپ نہیں آئے، پورا گاؤں آپ کا منتظر ہے۔ یہ سن کر مولانا صاحب نے سارا واقعہ بیان کیا، جسے سنتے ہی وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ شخص کچھ لمحے کے لیے حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ جس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو جنات کی مسجد ہے، ہو نہ ہو آپ کے پیچھے اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ یہ سن کر مولانا صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی کئی معاملے پورے رمضان میں بھی محسوس کیے تھے اور انہیں بھی یقین ہو چکا تھا کہ وہ جس مسجد میں تقریباً 1 مہینے سے نماز پڑھا رہے ہیں وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی مسجد ہے، اور نمازی بھی کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو آپ وعدے کے مطابق اپنے تراویح مکمل کریں اور دھیان رکھیں کہ یہ جنات ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے۔ خیر، امام صاحب خوف اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ واپس اسی مسجد میں آئے اور 27 رمضان تک قرآن پاک ختم کر کے ان سے اجازت لیے بغیر اپنے گاؤں جا پہنچے۔ گھر پہنچ کر ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک مہمان بے شمار تحفے لے کر صبح سے آپ کا گھر پر انتظار کر رہا ہے۔ جب مولانا صاحب ان سے ملے تو انہوں نے کہا، امام صاحب ہم خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آنے والے تھے، مگر آپ کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا، ہم انسان نہیں مسلمان جنات ہیں۔ ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں اور ہم سب نے آپ کے تحفے اور مٹھائیاں بھیجی ہیں جسے آپ قبول کریں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی آپ ہماری مسجد میں تراویح پڑھانے آئیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد امام صاحب جب تک زندہ رہے وہ وادی اسی مسجد میں رمضان گزارتے رہے جسے جنات کی مسجد کہا جاتا ہے، جہاں انسانوں کے بجائے مسلمان جن عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستوں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔